اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ یا اللہ ہمارے سب کے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آج ہم دوسرا پارہ اس کا آخر پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، وہ بڑے دلچسپ بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کی ایک بستی سے اس بستی کے اوپر نہ طاعون کی بیماری آ گئی، تو وہاں پہ جو رہنے والے تھے نہ وہاں سے بھاگ کر وہ جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو حالانکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بیماری وغیرہ آئے تو اس بستی کو یا شہر کو نہ چھوڑا جائے۔ تو جب وہ سارے بستی کو چھوڑ کر جنگل طرف چلے گئے تو اللہ پاک نے حکم دیا سب مر جاؤ۔ وہ سارے کے سارے مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اب کچھ عرصہ کے بعد اللہ کے نبی کا ادھر سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سب کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان کو حکم دو کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کریم نے ان کے اوپر فضل و کرم کیا اور پھر سب کو زندہ فرما دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک جہاد کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یعنی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مر تو سب نے جانا ہی ہے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد نافرمانیوں پہ اتر آئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر قوم عمالقہ کو مسلط کیا۔ ان کا بادشاہ جالوت نامی بڑا ظالم جابر، اور اس نے بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم کیا، ان کو ان کے شہروں سے بستیوں سے نکال دیا اور بہت زیادہ کو قتل کر دیا۔ اب جب ایسی ان کی حالت ہو گئی تو پھر یہ دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ ہم پہ اپنا کوئی نبی مبعوث فرما دے۔ تو ان میں ایک عورت تھی جن کے ہاں نہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، اسی اعلیٰ خاندان کی۔ تو ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کو بیت المقدس میں ایک رہنما کے پاس تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس رہنما نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور تورات کا علم سکھانا شروع کر دیا۔ المختصر کے تفصیل کے ساتھ واقعہ آ جائے گا۔ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو ایک رات سوئے ہوئے تھے، تو فرشتہ جبریل نے اس رہنما کی آواز میں ان کو آواز ماری کہ یا شمائیل۔ فوراً وہ اٹھے نہ تو رہنما کے پاس جا کر کہا جی آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو اب رہنما نے نہ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بلایا، اس لیے کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، کہا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ اب دوبارہ جب سو گئے پھر آواز آئی، پھر وہ انہوں نے پوچھا، تو رہنما نے کہا کہ اب اگر آپ کو آواز میری آئے نا تو آپ سوئے رہنا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے اور ان کو نہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کریم نے تجھے مقام نبوت عطا فرما دیا ہے، جو اپنی قوم کے پاس ان سب کو اکٹھا فرماؤ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ اب انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے جلدی کیسے تم اللہ کے نبی بن گئے؟
اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں نا تو ہمارے لیے کوئی جو ہم میں سے اہل ہے نا اس کو بادشاہ مقرر کرو، چونکہ وہاں پہلے نا جو نبی ہوتے تھے وہی بادشاہ مقرر کرتے تھے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے بادشاہ کی نشانیاں انہیں بتائیں اور ان کو ایک نا عصا عطا فرمایا کہ جو جس کا قد اس کے برابر ہوگا نا اس کو ان کا بادشاہ بنا دینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو نشانیاں اللہ پاک نے بتائی تھی اس کے مطابق یہ بندہ تلاش کیا۔ جب اس کا قد ناپا گیا نا سوٹے کے ساتھ، وہ سوٹا بڑا لمبا سا تھا، تو اس سوٹے کے برابر قد حضرت طالوت کا قد اس کے برابر آ گیا۔ تو حضرت طالوت کو انہوں نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب جا کر جب اعلان کیا کہ یہ طالوت جو ہے نا جو تمہارے اللہ پاک کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا ہے، تو اب پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک تو ہمارے خاندان میں بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ غریب آدمی ہے، غریب جو ہے وہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جس سے چاہے بادشاہت عطا فرما دے، یہ مال و دولت کی فراوانی کی بنا پہ بادشاہت نہیں ملتی، یہ علم کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہے اور جسامت کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ اگر بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں نا تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دو، بادشاہ ہونے کی کوئی نشانی ہمیں نا آپ دکھا دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نا تمام کے سامنے وہ تابوت سکینہ ان کے پاس آئے گا، تو جب تابوت سکینہ تمہارے سب کے سامنے حضرت طالوت کے پاس آئے گا تو پھر تم مان جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے۔ اب تک تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک صندوق عطا فرمایا تھا جس کے گردا گرد سونے کی چادر سے وہ منقش تھا، اور اس صندوق میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر تھی، اور نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر صحابہ کرام کے ساتھ تھی۔ آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ آپ کے پیچھے ایک صف کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ تابوت سکینہ جو تھا نا وہ چلتا چلتا نصر در نصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو عصا عطا فرمایا تھا وہ بھی اس صندوق میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے جو تورات کی تختیاں عطا آپ کو پہ نازل فرمائی تھی نا، وہ تورات کی تختیاں بھی اس صندوق میں تھی، اور ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک، یہ ساری مقدس چیزیں جو ہے نا وہ اس تابوت سکینہ میں تھیں۔ اور جب بھی وہ جہاد کے لیے جاتے نا بنی اسرائیل تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کرنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اس صندوق کی برکت سے اللہ پاک ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ اس سے بہت سے نا ہمارے عقائد بھی واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ جو صندوق چلا نا تابوت سکینہ، جب قوم عمالقہ نے ان سے جہاد کیا، ان سے ان کو شہروں کو چھین لیا، بستیوں سے نکال دیا، تو وہ تابوت سکینہ بھی ان سے نہ چھین کر لے گئے۔ کون؟ قوم عمالقہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی، ان کو نہ غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیا تابوت سکینہ کو۔ اب جو قوم عمالقہ تھی نا ان کے اوپر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، ان کو بواسیر کی بیماری لگ گئی۔ یہ بواسیر کی بیماری کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ اب جب ان کو یہ بواسیر کی بیماری لگ گئی اور جب ہزاروں کی تعداد میں وہ ہلاک ہونے لگے نا، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ جو تابوت سکینہ کی ہم نے بے حرمتی کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط ہوا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ تابوت سکینہ دو بیل جو ہے نا اس کے آگے جو کرنا، اس کو اپنی بستی سے نکال دیتے ہیں، روانہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پہ بھی جانا چاہیں یہ اس تابوت سکینہ کو لے کر ہماری بستی سے نکل جائیں۔
اب ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ کر دیا کہ یہ حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے پاس آ جائے گا۔ ادھر سے اپنا قوم عمالقہ نے اس صندوق کو بیل کے پیچھے نہ وہ باندھ کر ان بیلوں کو ایسے نہ ہانک دیا۔ اب اللہ کے فرشتوں نے یہ ڈیوٹی سنبھالی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وہ اللہ کے فرشتے ہانکتے ہانکتے بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے حضرت طالوت کے پاس وہ صندوق لے کر وہاں پہ جب آئے تو وہاں پہ وہ بیل ٹھہر گئے۔ اب تمام بنی اسرائیل نے جب اس صندوق کو دیکھا، نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، تب انہوں نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب اس کے آگے پھر واقعہ آئے گا کہ پھر اب ان کا دوبارہ حضرت طالوت نے ان کو منظم کیا اور ان کو جہاد کا حکم دیا۔ پھر وہ قوم عمالقہ کے ساتھ ان کا جہاد ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہت عطا فرمائی۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے جالوت کو واصل جہنم کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہت عطا فرما دی۔ یہ سارے واقعات آگے جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر الی الذی خرجوا من دیارہم، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور فرمایا مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ وہ طاعون کی بیماری آ گئی، اپنی بستی سے نکلے تو اللہ پاک نے ایسا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے دوبارہ ان کو زندہ فرما دیا۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو، جان لو اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت میں موت سے فرار ممکن نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے بھاگو، جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ جب موت نے آنا ہی آنا ہے تو پھر جہاد سے فرار نہ کرو۔ اللہ پاک نے جو تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے نا، تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اب اس آیت پاک میں نا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے کتنا پیار فرما رہا ہے اور کتنی بندہ پروری فرما رہا ہے۔ فرمایا کون ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گناہ بڑھا دے۔ اللہ تنگی دیتا ہے اور رخصت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ اب بندہ پروری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔
حقیقی مالک وہ جب کہ بندہ اس کی عطا سے مجازی مالک ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آگے آپ پڑھیں گے واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے آیت کے اس حصے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، چونکہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس شبہ کا ازالہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے، تنگی و فراخی تو اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت ڈرو، جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کریم ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جود و بخشش کے خزانے لٹانا اس کریم کی شان کریمی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اب جو میں نے واقعہ بیان کیا وہ شروع ہو رہا ہے، تو جو سے سماعت فرما لینا۔ فرمایا اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اختص گزر چکا ہے، بعد کے یہ واقعات ہیں۔ فرمایا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم خدا کی راہ میں لڑے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ قالوا تو کہنے لگے ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن سے اور اپنی اولاد سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو منہ پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سے بات فرما لے اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ جو پہلے قوم عمالقہ نے ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا، ان کے شہروں پہ قبضہ کر لیا، اب جب اللہ کریم کی طرف سے ان کے پاس نبی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم میں کو بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم جہاد کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم پہ جہاد فرض کیا گیا تو تم منہ پھیر لو گے۔ انہوں نے کہا کیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے شہروں سے بستیوں سے نکال دیا ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ لیکن جب جہاد فرض ہوا تو پھر بہت سے تھوڑے لوگوں نے عمل کیا، باقی نے روح گردانی کر دی۔ یہ سارا واقعہ میں نے بیان کر دیا ہے۔
اور فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اور بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہو گئی، ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یعنی مال و دولت کی اس کے پاس فراوانی بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی، لہذا شمائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا، جس طرح میں نے پہلے بیان کر دیا ہے نشانی کے طور پر۔ انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو جب مقرر کیا تو وہ کہنے لگے تو یہ تو زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، ہماری خاندان میں سے بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ عطا فرما دے، یہ علم کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہے اور جسامت کے لحاظ سے بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کی ترکہ کی۔ تحملہم الملائکہ، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل چونکہ طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات تھے، جس طرح میں نے پہلے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، اور وہ اللہ پاک نے جو آپ کو تورات کی وہ تختیاں عطا فرمائی تھی نا، اللہ پاک کی طرف سے جو تختیاں آئی تھی وہ صندوق میں تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی دستار مبارک، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمانہ اقدس سے نا اس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے۔ جب بھی ان کے پاس جنگ ہوتی نا تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کے نا دعا مانگتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دلوں کو صندوق کی وجہ سے سکون میسر آ جاتا تھا۔ تو اب چونکہ وہ صندوق ان سے وہ قوم اعمال کا چھین کر لے گئے تھے، تو اب ان کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو جب وہ تابوت واپس ان کے پاس آ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، تو پھر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب اگلے رکوع میں حضرت طالوت کی سربراہی میں جو انہوں نے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ و جدال کی، اور جنہوں نے حضرت طالوت کی پیروی کی اور جنہوں نے روح گردانی کی، اور پھر کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے
جلوت ان کے ہاتھوں میں ان کو واسر جہنم کرایا، اور داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ عطا فرمائی۔ چونکہ جب لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے نا، تو جلوت نے سب سے پہلے پکارا کہ کون ہے تم مجھ سے مقابلہ کرنے والا۔ اب جلوت بڑا قد آور تھا اور بڑا مطلب طاقت والا تھا۔ اب نہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے سامنے نہ مقابلہ کے لیے نکل نہیں رہا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو اس کو واسر جہنم کرے گا نا، اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا اور اپنی بادشاہ کا آدھا حصہ اس کو عطا کر دوں گا۔ تو وہاں پہ نا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ نکلے، اور ان کو یہ مہارت حاصل تھی کہ وہ اس طرح نا ایک ان کے پاس رسا تھا ہوتا تھا، اس کے ساتھ لپیٹ کر وہ پتھر پھینکتے تھے، اور اتنا ان کا نشانہ تھا، اس کے ساتھ وہ شکار کیا کرتے تھے، ہرن کو مارتے، ہرن کو اس طرح پکڑ لیتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نا بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے 2-3 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ رسا صاحب کے پاس ہے۔ جب اس کے سامنے آئے نا جلوت کے، تو وہ بڑا نا مذاق کرنے لگا کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ تو آپ نے ایسے ہی نا وہ اس پتھر کو لپیٹ کر اس رس کے ساتھ جیسے آپ اس کو مارا نا، تو وہ اتنا زور سے اس کے نا سر کے اوپر لگا، اس کا لوہے کا خود توڑ کر وہ پتھر اس کے سر کو چیرتا ہوا۔ بلکہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے تینوں پتھر پیدر پر پھینکے نا، تو اس جالوت کا سر پھوڑ کر اس کے باقی لشکر کے کئی 100 سپاہیوں کو واسر جہنم کر دیا۔ تو جب وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کیا، آدھی سلطنت عطا فرمائی۔ جب بادشاہ وفات پا گئے، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے علاقے کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو یہ واقعات ہمیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے احکامات کو مانا، تو اللہ پاک نے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ جب انہوں نے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، تو اللہ کریم نے ان کے اوپر ایسی ظالم و جابر قومیں مسلط کر دی، جس کی وجہ سے وہ اپنے شہروں سے بھی محروم ہو گئے، اپنی بستیوں سے بھی محروم ہو گئے، اور آج مسلمانوں کی بھی ایسی حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن کے احکامات، اللہ کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیا ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور جو اسرائیل ہے نا، وہ اس عرب علاقے میں سمجھ لیں کہ جسم کے اوپر ایک پھوڑا ہوتا ہے نا، اتنا سا وہ چھوٹا سا ملک ہے۔ تو وہ سارے مسلمانوں کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے یہ نا وہ مسلط کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی تعداد میں ہو کر وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت نا وہ باری ہے، مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس ہے، ہر قسم کا اسلحہ وہ تیار کر رہے ہیں، اور تقریباً دنیا میں اکثر پروڈکٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کی چل رہی ہے۔ آج مسلمان اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے نا ان سے ہم بائیکاٹ ہی کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے اوپر یہ ظالم یہودی کو آپ نے مسلط کیا ہے کہ آپ دیکھیں کتنا وہ ظلم کر رہا ہے، بچوں کو ہلاک کر رہا ہے، عورتوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ